بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اے آر سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ ایک دن قریش کے ایک بڑے سردار عتبہ بن ربیعہ نے قریش سے پوچھا، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کروں اور انہیں کچھ لے دے کر اسلام کی دعوت دینے سے بعد رکھنے کی کوشش کی جائے۔ قریش نے کہا، ضرور جائیے اور محمد سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بھتیجے، تمہیں جو عزت اور شرف اپنے خاندان میں حاصل ہے، اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ تمہارا نسب نامہ بہت بلند پایا ہے۔ اب تم ایک ایسی بات کہہ رہے ہو جس کی وجہ سے قوم میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ تم نے ان کے معبودوں کو جھٹلایا، اپنے آباء و اجداد کو کافر قرار دیا۔ میں تمہارے سامنے کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں، ان پر خوب غور کرو، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بات تمہیں پسند آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، تم کہو، میں سنوں گا۔ عتبہ کہنے لگا، جو دعوت تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے مال حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے۔ اگر سرداری چاہتے ہو تو ہم متفقہ طور پر تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ ہمارا ہر معاملہ تمہارے مشورے اور حکم سے طے پائے گا۔ اگر تم کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مکہ کی جس لڑکی کی طرف اشارہ کرو، اس سے تمہیں بیاہ دیتے ہیں۔ اور اگر تمہارے اوپر کسی جن بھوت کا سایہ ہے تو ہم تمہارا علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ تم شفا یاب ہو جاؤ۔ عتبہ اپنی باتیں کہتا رہا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اپنی لچھے دار باتوں سے محمد کو کسی نہ کسی شرط پر راضی کر لے گا۔ اس نے اپنی حفوات ختم کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا، ابو الولید، کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ میری باتیں بھی سنو گے؟ اس نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہد جیسی میٹھی آواز میں سورہ حامیم سجدہ کی آیات کی تلاوت شروع کی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی گئی ہیں۔ یہ عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ کے دماغ کے دروازے کھلتے جا رہے تھے۔ جب سجدے کی آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور فرمایا، ابو الولید، تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ قریش عتبہ کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ جب اسے واپس آتے دیکھا تو اس کے ظواہر دیکھ کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ شخص جو چہرہ لے کر گیا تھا اب اس کے ساتھ واپس نہیں آ رہا۔ جب عتبہ واپس ان لوگوں کے پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے پوچھا، ہاں ابو الولید، کیا خبر ہے؟ تمہاری پیشکش اور تمہاری تجویز کا کیا بنا؟ عتبہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا، میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا آج تک نہیں سنا۔ خدا کی قسم، نہ تو وہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت۔ اے قریش، میری بات مانو، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جو گفتگو میں نے سنی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ اگر اسے عربوں نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ہاتھوں انجام پائے گا، اور اگر یہ غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری اور اس کی عزت تمہاری ہی عزت کا باعث ہوگی۔ قریش نے اس کی طرف تنزیہ نگاہوں سے دیکھا اور کہا، تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا ہے۔ عتبہ بولا، اب جیسے تمہاری مرضی، میں نے بہرحال اس کے بارے میں اپنی رائے دے دی ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قریش مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کس قدر سازشوں میں مگن تھے، اور جو کوئی بھی اپنی گفتگو کے ذریعے آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر وہ خود اپنی سازش بھول جاتا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی مٹھاس کا اثر تھا۔ تو دوستو، ایسے ہی معلوماتی، ایمان افروز اور تربیتی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اے آر سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔